بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد کی تربیت ایک ایسا فکری عمل ہے جس سے انسان کی شخصیت بنتی بھی ہے اور بگڑتی بھی ہے۔ اس بچے کی شخصیت کا جو تعین ہے وہ اس کی بنیادی تربیت پر ہوتا ہے۔ اکثر والدین اس شش و پنج میں رہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی تربیت کیسے کریں، یا بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہو کر بدتمیزی کی عنصر رکھتے ہیں، شور شرابہ کرنے کا عنصر رکھتے ہیں، جھوٹ غیبت برائی کا عنصر رکھتے ہیں، اور مختلف بے ادبی کے معاملات میں بھی انوالو رہتے ہیں۔ اور اس کے اپوزٹ اگینسٹ میں بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے ایسے با ادب ہوتے ہیں اور اپنے والدین کا بے پناہ احترام اور ادب کرنے والے ہوتے ہیں، اور معاشرے میں ان کا ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات اس طرح آپ سمجھیں کہ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ عراق کا ایک شہر ہے، تقریت نام تھا اس کا، ایک عراق کے شہر۔ اس میں جو خلیفہ تھے اس علاقے کے، عراق کے، اس وقت وہ ان کا نام عثمان تھا۔ ان کے ایک وزیر تھے جن کا نام حمید ایوب تھا، عبدالحمید ایوب۔ وہ عمر ان کی کافی ہو گئی تھی، شادی نہیں کرتے تھے، تو خلیفہ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان سے پوچھا کہ بھائی تم اب تک شادی کیوں نہیں کرتے، کیا وجہ ایسی؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور میں شادی صرف اس لیے نہیں کرتا کہ میرے جو مقصد جس سٹینڈرڈ کی لڑکی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، جس معیار کی لڑکی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ لڑکی مجھے اب تک نظر نہیں آئی۔ تو خلیفہ نے پوچھا کس معیار کی تمہیں لڑکی کی ریکوائرمنٹ ہے جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے جنت میں لے جائے۔ دوسرا کہتے ہیں کہ مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو مجھے ایک ایسی اولاد عطا فرمائے جو ایک بہت خوبصورت شاہ سوار بنے اور مسلمانوں کا قبلہ اول کو فتح کرے۔ مجھے ایسی لڑکی چاہیے۔ انہوں نے کہا ایسی لڑکی اب تمہیں کہاں ملے گی؟ کہتے ہیں نہیں ملے گی تو پھر مجھے شادی بھی نہیں کرنی۔ تو عبدالحمید صاحب کے ایک شیخ تھے، مرید تھے وہ کسی بزرگوں کے، ان کے پاس اکثر جایا کرتے تھے، تو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس زمانے میں پردہ ہوتا تھا، تو ایک طرف خواتین بیٹھتی تھیں، ایک طرف مرد بیٹھتے تھے۔ تو خواتین اپنی معاملات اپنے مرشد سے ڈسکس کرتی تھیں، مرد اپنے کیا کرتے تھے۔ تو وہ اپنے مرشد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک خاتون تھیں جن کو مرشد نے کہا کہ تمہارے لیے میں نے ایک رشتہ بھیجا تھا، تم نے اسے منع کیوں کر دیا؟ وہ کہتی ہے کہ حضور وہ میرے معیار کا نہیں تھا۔ کہا کیا وجہ ہے، کیا معیار ہے تمہارا؟ کہا کہ میرا معیار یہ تھا کہ مجھے ایسا شوہر چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے جنت میں لے جائے، اور دوسرا ہمیں ایسی اولاد عطا فرمائے، اس کے ذریعے اللہ مجھے ایسی اولاد عطا کرے جو ایک شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول فتح کرے۔ عبدالحمید ایوب جو ہیں وہ ہل گئے نا، پورے چونکے، خاموشی سے مرشد سے کہتے ہیں کہ حضور اس سے میرا نکاح کرا دیں۔ تو تھوڑی دیر خاموش کراتے ہیں ان کو، اور پھر وہ بچی کو رخصت کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو پورے تقریب میں یہ سب سے غریب ترین گھرانے کی بچی ہے۔ انہوں نے کہا یہ غریب ہے یا امیر ہے مجھے نہیں پتا، حضور میرا نکاح اس سے کرا دیں۔ تو اللہ نے ان دونوں کا جوڑ ملا دیا اور نکاح ہو گیا، اور ان دونوں کے ملاپ سے جو بچہ پیدا ہوا وہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ دیکھیں ماں اور باپ کی جو سوچ ہے اس کے اثرات ان کی اولادوں پر پڑتے ہیں۔ اگر آپ کی سوچ، آپ کا معیار اللہ اور اس کے دین کی سربلندی ہے تو آپ اپنے بچے کی تربیت اللہ اور اس کے دین کی سربلندی کی خاطر کریں گے، اسی انداز سے کریں گے۔ اگر آپ کی سوچ اور آپ کی وائف کی سوچ اس ذہن کے اوپر ہے کہ میں اپنے بچے کو ماڈرن دور کا ایک شخص بنانا چاہتی ہوں،
جس میں نہ ادب ہو، نہ کوئی اس کے اندر احترام ہو، بس یہ ہو کہ وہ ایک بہت بڑا امیر آدمی بن جائے، پیسہ جنریٹ کر لے، تو وہ پھر ویسا ہی بنے گا۔ پھر جیسا آپ کلام گھر میں کرتے ہیں وہ بچے وہی لرن کر رہے ہوتے ہیں، وہی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم اگر گالی دے کر بات کرتے ہیں گھر میں، تو ہم بچوں نے گالی ہی دے کر بات کریں، انہیں سیکھنا یہی ہے کہ میرا باپ اگر گالی دے رہا ہے یا میری ماں بدتمیزی یا گالی سے بات کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے، اسی طرح ہی بات کرنی ہوتی ہے۔ شاؤٹنگ کر کے اگر بات کر رہے ہیں والدین، تو بچے بھی پھر شاؤٹنگ کر کے ہی بات کرتے ہیں، کہ اصل میں بات کرنے کا طریقہ وہی سمجھتے ہیں یہی ہے۔ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں وہی عمل وہ بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے اپنی ذہنی سوچ اور سطح کو پاکیزہ رکھیں، ایسے معاملات کی طرف خود بھی راغب ہوں کہ اپنے بچے خود بخود عمل سے، آپ کے عمل سے بچے سیکھتے چلے جائیں، اور دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، ایسے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو جائے، ایسے عمال سے ہمیں بچا لے جس سے اس کی ناراضگی کا سبب بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔